کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے اور اسلامی تقویم کے مطابق یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جو اسلامی کیلنڈر میں ترتیباً 8واں مہینہ ہے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ تو یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس تعلق سے ہمیں یہ بات خصوصی طور پر معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اگر مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اسلامی شریعت نے ہمیں ہر مہینے کے تعلق سے بھی کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور شریعت کے اندر اس کے کچھ اصول اور ضوابط بھی بتائے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس مہینے میں ہمارے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، ہمیں کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تو یہ جاننا ہے۔ اور اسلامی اصول کا عمومی قاعدہ کہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، اور شرک و کفر، بدعات اور دیگر واہیات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب والوں کی تقلید اور ان کی کوئی چیز ہمیں اچھی لگ گئی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، تو یہ چیز ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم شعبان کی بات کرتے ہیں، تو اس تعلق سے دیکھیے، میں نے اپنا خطبہ تیار کیا، اور ساتھ ہی اس تعلق سے میں نے اپنا ایک کتابچہ بھی تیار کر لیا کہ شعبان المعظم میں ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اور جو کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آج ہم سب جانتے ہیں کہ آج 15 تاریخ ہے، شعبان کی 15 تاریخ ہے، اور اس 15 تاریخ کی رات ختم ہو گئی ہے، یہ دن ہے۔ اس کے بعد پھر 16 تاریخ شروع ہو جائے گی۔ تو اس 15 تاریخ کی رات کو ہم لوگ شب برات کے نام سے مناتے ہیں، اور قبروں کے ارد گرد پجاریوں کی طرح گھومتے ہیں، اس کے سجدے کرتے ہیں، اس کے طواف کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ تو شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو شریعت جو آپ کو بتاتی ہے وہ ہم مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دے رہے ہیں۔ تفصیل تو بہت لمبی ہے مگر مختصر، کہ سب سے پہلے آئیے ہم شعبان کے نام کو جانتے ہیں۔ تو شعبان کا صحیح تلفظ شعبان ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ شعبان اس مہینے کو اس لیے کہا گیا کہ یہ عرب لوگ اس مہینے میں پانیوں کی تلاش میں دور دور نکل جاتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ اس میں لوٹ مار کے لیے بھی نکل جاتے تھے، اسی لیے اس مہینے کو شعبان کا نام دیا گیا۔ شعبان، اہل عرب نے اس کو شعبان اسی لیے کہا کہ اس میں ان کو پانی تلاش کرنے میں سختی ہوتی تھی، پانی کی قلت ہو جاتی تھی، یا پھر وہ لوٹ مار کے لیے مختلف شہروں اور علاقوں کی طرف نکل جاتے تھے، گھریں خالی ہو جاتی تھی، تو اس طرح سے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ اس کے بعد اب اس چیز کو بھی جان لیجئے کہ اہل جاہلیت میں اس کا اور بھی نام تھا، جیسے کہ اس کو عازل، ول اور موہب بھی کہا جاتا تھا۔ اس مہینے کو شعبان کے علاوہ اس کا نام عازل بھی رکھا گیا تھا، موہب بھی تھا، اور ول بھی تھا۔ یہ 3-4 نام موجود ہیں تاریخی کتاب میں۔ اب آئیے اس کے عمومی فضائل کے طرف، یعنی شعبان اب شریعت کے نگاہ میں، جاہلیت کا اتنا معاملہ تھا ختم، شریعت نے اس کو کیا مقام دیا؟ تو اسلامی مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ قرار پایا، اور اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے کہ یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کو گمان ہوتا تھا کہ آپ اس روزے کو رمضان کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزہ کے لیے شعبان کے مہینے کا انتخاب فرماتے، یعنی آپ کو نفل روزہ کثرت سے رکھنے کے لیے شعبان کا مہینہ بہت زیادہ پسند تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اور کثرت سے روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کئی ایک صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتایا کہ اس کے یعنی میری امت شعبان سے غافل ہو جاتی ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، میری امت یہ مہینہ اس مہینے سے غافل ہو جاتی ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، یعنی شعبان سے، اس لیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا اعمال روزے کی حالت میں اٹھائے جائے۔ میں اس صورت میں یعنی اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اس مہینے میں جو ہر روز اللہ کے یہاں پیش ہوتا ہے تو اس صورت میں پیش ہو کہ میں روزے دار رہوں۔ تو یہاں بھی ایک بات اور سمجھنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں بندوں کے نامہ اعمال 3 طریقوں سے پیش ہوتے ہیں جو حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک روزانہ کی صورت میں، دوسری قسم ہے ہفتہ واری صورت، اور تیسری قسم ہے سالانہ صورت۔ تو یہ روزانہ کی صورت فجر اور عصر کی اور عشاء کی جماعت کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس میں فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے جو چینجنگ ہوتی ہے، تو یہ لوگ وہاں جا کر گواہی دیتے ہیں کہ فلاں بندے کو میں نے اس نماز میں بھی دیکھا، اس نماز میں بھی دیکھا، لہٰذا اس کے 5 وقت کے نماز میں حاضر ہونے کی اللہ کے پاس وہ گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ روزانہ کی ہو گئی۔ اور ہفتہ واری کیا ہے؟ تو ہفتہ واری کے تعلق سے حدیث موجود ہے کہ سوموار اور جمعرات کے دن اللہ کے بارگاہ میں بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس دن بھی روزہ رکھنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے، اور آپ روزے سے رہیں، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ تو اس تعلق سے سوموار اور جمعرات کے روزے کی فضیلت بھی کتاب اور سنت میں بیان کی گئی ہے۔ تیسرا پیشی سالانہ ہوتا ہے، اور سالانہ یہ شعبان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کے یہاں ہر روز بندوں کا نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوا شعبان کی ایک عمومی فضیلت پورے مہینے کی۔ خصوصی فضیلت اس کی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا۔ تو یہ حدیث کچھ لوگوں نے صحیح کہا ہے، لیکن اتفاقی طور پر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے آپ نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی آپ پورے شعبان روزہ رکھ سکتے ہیں، پورے شعبان روزہ رکھ سکتے ہیں، آخر میں 1-2 روزہ چھوڑ دیجئے تاکہ رمضان سے مل نہ جائے۔ اس کی احتیاطاً اس طور پر آپ شعبان کے آخر میں 2-3 روزے کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن پورے مہینے آپ روزہ رکھیں، صرف ایک دن کا انفرادی روزہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کی خصوصیت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دنوں کو شمار کرنے کے لیے بھی کہا، اس کے دنوں کو، یعنی اس کی خاص فضیلت ہوئی کیونکہ اس کے بعد رمضان آتا ہے، اور رمضان بہت ہی زیادہ برکت والا مہینہ ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا اپنی امت کو کہ ان کے دنوں کو کاؤنٹ کرتے رہو، کیونکہ اس کے آخر میں ہو سکتا ہے کہ رمضان کے چاند نکلنے میں یا دیکھنے میں دشواری پیدا ہو جائے، تو اس لیے آپ نے کاؤنٹنگ کرنے کو کہا، اور کہا کہ تمہارے لیے جب رمضان کا چاند ظاہر ہو جائے تو روزہ رکھو، اور اگر ظاہر نہ ہو، بدلی کی وجہ سے یا کسی اور دقت کی وجہ سے تم چاند کو نہ دیکھ سکو، تو ان دنوں کو شمار کرتے رہو، 30 دن پورا کرنے کے بعد 1 تاریخ تصور کر کے وہاں سے رمضان کو شروع کر دو۔ تو یہ اس کی خاص فضیلت ہوئی شعبان کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب یہ شریعت میں صرف
یہ جو باتیں میں نے بتائی یہی ہے شعبان المعظم کی فضیلت اور حیثیت۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور کچھ نہیں کہا ہے، میں نے اور بھی کچھ نہیں کہا ہے۔ اب ہم جو آج کل کیے آج کر رہے ہیں، یعنی کل مزاروں اور قبروں کی گردش کیے، لائٹ اور کمکما لگائیں، ناچے گائیں، قرآن پڑھیں، جو بھی کیے، اور آج بہت سارے لوگ ثواب کی نیت سے روزے میں بھی ہوں گے کہ ان کو روزے کا ثواب ملے گا، ان کے روزے کا اتنا یہ ہوگا۔ رات بھر یعنی 5 وقت کے نماز کی تو پورے بستی میں کوئی آدمی نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، پورے ہمارے بستی میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو 5 وقت نماز کی پابندی کرتا ہو، الا ماشاء اللہ، وہ الگ بات ہے۔ حکم اکثریت کی بنیاد پر لگتا ہے۔ اگر کلاس میں سب بچے بدماش ہیں اور ایک آدمی شریف ہے تو یہ استاد نہیں کہتا ہے کہ یہ کلاس کے بچے شریف ہیں، وہ کہتا ہے سب بدماش ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکم اکثریت کی بنیاد پر لگے تو میرے علاقے میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے، یعنی میرے علاقے کی اکثریت جو 5 وقت نمازی ہو، 5 وقت کے نمازی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عید بقرعید ہوا ہے کہ نہیں، یہ بناوٹی نفل نمازیں ہوئی، 12 رکعت کی، 14 رکعت کی، 50 رکعت کی، ان سب میں اتنی یعنی بھیڑ ہوتی ہے، اتنا جذبہ ہوتا ہے کہ RSS والے ہمارے پیچھے لات مارتے ہیں کہ روڈ پر مت پڑھو، مسجد کے اندر ہی پڑھو، اتنے بڑے ہم لوگ نمازی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب غور کرنے والی بات ہے، یہ سب ہماری بربادی کا پیش خیمہ ہے اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ نہیں تو ہم لوگوں کو مارنے والے یہ کون ہیں، ہم لوگوں کو الٹی سیدھی باتیں کرنے والے یہ کون لوگ ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اپنا چرتر، اپنا اخلاق، اپنی تعلیم یہی بنا کر رکھا ہے۔ تو آپ دیکھے ہوں گے آج جمعہ کا دن ہے تو آج بھی لوگ بڑی زور شور سے آئیں گے، پوری مسجدیں بھر جاتی ہے، لیکن ابھی جمعہ کے بعد جو وقت قبولیت کا دیا گیا ہے کہ عصر کا وقت ہے گا، اس میں دیکھیے گا کوئی نہیں رہے گا، اس میں ساری مسجدیں سن ہو جائیں گی، ختم۔ رمضان کے متعلق کہا گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ اتنا خیر و برکت والا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی رات، دوسری رات، یعنی آخری کے 20 دن خوب زور و شور سے تراویح پڑھی جاتی ہے، پوری مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں، وہ جو کھانا تک لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور جس عشرے کو سب سے زیادہ اہمیت دیا گیا اس میں لوگ شاپنگ کرتے ہیں، اس میں مارکیٹ میں بھیڑ لگا رہتا ہے، بازار میں کھچا کھچ، عورت مرد سب ایک ساتھ۔ کیا کہتے ہیں آج رت جگا ہے، کیا ہے رت جگا ہے، لیکن اس وقت مسجد بھرنے کا حکم ہے۔ شروع میں آپ اپنا کاروبار کر لیجئے، اپنی عید کی شاپنگ کر لیجئے، ابھی کر لیجئے۔ ابھی کرنے میں بھی حکمت ہے کہ کاروباریوں کے حالت خراب ہو جائیں گے، کاروباری اپنے دام کو نہیں بڑھا پائیں گے، آج جب وہ جانتے ہیں کہ ہاں آپ کب خریدنے آئیں گے تو وہ بھی دام بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کی خیر یہ سب باتیں، تو ہمارے کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت میں آپ کو بتا دیا گیا کہ شعبان کی یہ اہمیت ہے، یہ فضیلت ہے، اور اس میں آپ روزہ رکھیے، یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ اب جو یہ رات جو ہم لوگوں نے منایا، اس کے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں جو آپ کو جاننی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ جانیے کہ شب برات جو ہم لوگ کہتے ہیں، اس کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ تو جب اس پر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو ملے گا کہ یہ 3 یعنی الفاظ، 3 زبانوں کے الفاظ یا 3 زبانوں کا، 3 بھاشاؤں کا اس میں یعنی جھلک نظر آتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں شب برات تو یہ 2 زبان کا لفظ ہو گیا، شب ہو گیا فارسی زبان کا اور برات ہو گیا عربی زبان کا لفظ۔ تب اس کا مطلب ہو جائے گا برات والی رات۔ رات کو فارسی زبان میں شب کہتے ہیں، اور برات عربی زبان کا لفظ ہو گیا، جیسے کہ سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا گیا ہے۔ بری الذمہ ہونا یعنی بری الذمہ ہونے کی رات، اپنے کو اس بات کا اعلان کرنا کہ ہم کفر سے، شرک سے یا دیگر چیزوں سے بری ہیں، اس کے لیے لفظ عربی میں براءت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کسی کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لینے کے لیے بھی لفظ براءت کا اظہار یعنی لفظ براءت استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہو جائے گا شب براءت عربی اور فارسی کا مجموعہ۔ اور اگر آپ
दूसरे लफ्ज़ से, जैसा कि हम लोग कहते हैं शोभरात यानी शिवरात्र, शिवरात्र का ये एक बदला हुआ लफ्ज़ है। क्या है? शिवरात का बदला हुआ लफ्ज़ क्या है? शबे बारात, जिसको हम लोग आम जबान में कहते हैं शोभरात, 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 शोभरात। तो इस तरह हो गया। और अगर आप इसको इसी तरह बाकी रखते हैं और कहते हैं शबे बारात, बरात और बारात के फर्क को समझिएगा, तब ये हो गया संस्कृत और फारसी का मुरक्कब। यानी शब मतलब रात, बारात मतलब जुलूस, जो दुल्हा की शादी के लिए लोग लेकर जाते हैं, जिसको हम लोग आम जबान में बारात कहते हैं। तो ये संस्कृत का लफ्ज़ है। तो इस एतबार से इसका मतलब हो गया दुल्हा के जुलूस की रात। और अगर इसको हम शबे बारात फारसी ही मान लें, तब होगा कि हिस्सा लेने का, हक लेने का, और अपना हक जो खो गया है, जो किसी ने दबा लिया है, उसके लेने की रात। इस मानव मफहूम को ज़हन में रखिएगा, फिर आगे बातें आएंगी। तो ये हो गया शबे बारात का मानव मफहूम। अब इसके दिगर नाम भी कुछ लोगों ने रख दिए हैं। क्या रख दिया है? लैलतुल बारात, लैलतुल शक, लैलतुल रहमा, लैलतुल मुबारका, मगर उर्फ़ आम में शबे बारात ही कहा जाता है। और ये भी एक हकीकत है कि सहाबाए कराम इन नामों को नहीं जानते थे। सहाबाए कराम इन नामों को नहीं जानते थे कि लैलतुल बारात भी कोई चीज़ होती है, लैलतुल शक भी कोई चीज़ है, लैलतुल रहमत भी कोई चीज़ है, और लैलतुल मुबारका भी कोई चीज़ है जो शाबान के 15 तारीख को आती है। ये वो नहीं जानते थे। वो क्या जानते थे कि ये जो भी रहमत, खैर और बरकत वाली रात, जो भी कहो, ये सारी रातें एक ही रात है, और वो है लैलतुल कदर की रात, जो रमज़ान के ताक़रात में आती है। सहाबा यही जानते थे। सहाबा के यहाँ और कोई रात मखसूस नहीं थी कि किसी और महीने में भी ये रात आ जाती है, कभी आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। अब आइए फ़ज़ाइल शब बारात के मुतल्लिक आप बहुत कुछ सुने होंगे। रात कुछ जो हाल उलमाए कराम भी अपने अपने मुरीदीन को माइकों से बता रहे थे कि आज की रात ऐसी है, ये होने वाली है, इसलिए इस रात में ऐसे नमाज पढ़ो, वैसे नमाज पढ़ो, ये अमल करो, वो अमल करो। तो आपको मालूम होनी चाहिए शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात की फजीलत में मुतअद्दिद अहादीस बयान की जाती है, मगर वो सब के सब नाकाबिल हुज्जत, झूठी और ज़ईफ़ है। इसके मुतल्लिक कुल 15-20 अहादीस बयान की जाती है, उससे ज़्यादा भी है, बयान कर दी जाती है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इस ताल्लुक़ से मौजूद तमाम अहादीस, जितनी हदीसें आई हैं वो, और जितने आसार हैं यानी सहाबा के नाम से वो, और जितने अखबार हैं यानी किसी ने बयान किया कि हमने इस रात ऐसा देखा, वो ऐसा देखा, इन तमाम चीज़ों को अभी के मौजूदा दौर के बहुत बड़े मुहक्किक, जिनका नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान अस्साद है, इनकी किताब मेरे पास मौजूद है, और आपको नेट पर भी मिल जाएगी, यानी वेबसाइट पर भी ये किताब मिल जाएगी। इस किताब का नाम उन्होंने रखा है, इसमें जमा कर दिया है तहकीक करके, और ये किताब कुल 224 सफ़हात पर है, जिसका नाम उन्होंने रखा है जुज़ुन फ़ी अहादीस लैलतिन निस्फ़ मिन शाबान, यानी वो अहादीस और आसार और अखबार जो निस्फ़ शाबान, 15वीं शाबान के मुतल्लिक बयान की जाती है। इसमें इन्होंने तमाम अहादीस व आसार और अखबार को जमा करने के बाद और इसकी तहकीक करने के बाद कहते हैं कि इस तहकीक के बाद ये वाज़े हो गया कि इस सिलसिले की तमाम अहादीस व आसार और अखबार में कोई भी चीज़ सही नहीं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। फिर कहते हैं कि 15वीं शाबान की रात आम रातों की तरह है, इसकी कोई खुसूसियत या फजीलत नहीं है हमारी शरीयत में। इसके रात को खुसूसी क़याम और दिन को खुसूसी रोज़ा रखना। इस महीने में बहुत सारे लोग उम्रा करने जा रहे हैं तो अपना स्टेटस लगा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ के अहले इल्म असातिज़ा जो मतलब अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम लोग बहुत कुछ बच्चों को दिए हैं, उनके वालिदैन भी उम्रा करने जा रहे हैं। ये बेवकूफ़ लोग जो शरीयत से नाबलद उस्ताद बने फिर रहे हैं, इन लोगों ने भी इसमें यह काम किया है। तो ये लिख रहे हैं कि उम्रा अदा करना, दुआ, ज़िक्र, तिलावत का एहतमाम करना, सदक़ात और खैरात को खुसूसी तौर पर अदा करना, अंजाम देना, कब्रों का चिरागा करना, घरों को सजाना, हलवा बनाना वगैरह वगैरह, ये सब के सब मुहदसात व बिदात और मुनकरात हैं। ऐसी शरीयत में कुछ भी नहीं।
اس کتاب کے 180 نمبر صفحہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے۔ آئیے اس رات کے متعلق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی عمومی فضائل تو موجود ہیں، شعبان کی عمومی فضائل موجود ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا، مگر خصوصی طور پر کوئی فضیلت موجود نہیں، اور اس کے روزے نماز جو کہ خاص طور پر نصف شعبان کو ادا کیے جاتے ہیں، پکوانیں بنتی ہیں، زینتیں اختیار کی جاتی ہیں، یہ سب کے سب بدعت و خرافات ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے۔ یہ اپنی کتاب اقتضاء صراط مستقیم میں لکھتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کتاب و سنت کے خوشبو سے معطر ہے، جو شخص کتاب اور سنت کی خوشبو سے معطر ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہی باتوں کو مانتا ہے، ناٹک نہیں کرتا ہے کہ ہم تو سنی تم وہابی، حقیقت میں وہ سنی بن کر رہتا ہے، نبی کی باتوں پر چلتا ہے، قرآن کو مانتا ہے اور خوشبو سے معطر ہے، تو وہ کبھی بھی اس طرح کی باتوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا کہ 15 شعبان کے رات کی بھی کوئی عبادت ہے یا اس کی کوئی مخصوص فضیلت ہے، بلکہ یہ سب فضیلت، نماز، اذکار کی بدعت یہ اسلام کے 400 سال بعد پھیلی، جس کی بنیاد بیت المقدس میں رکھی گئی اور اس کے متعلق حدیثیں گڑھی گئی، جھوٹی حدیثیں بنائی گئی۔ یہ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اپنی کتاب المنار المنیف میں۔ اسی طرح علامہ ابن، یہ ساری کتابیں میرے پاس بھی موجود ہیں اور جو حال علماء کے پاس بھی ہوں گے، آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تلبیس ابلیس، جو انہوں نے لکھا کہ ابلیس کیسے عوام کو دھوکہ دیتی ہے، کیسے ان کو فندے میں پھنساتا ہے ابلیس، تو اس کے ایک چیپٹر میں لکھ رہے ہیں کہ عوام کو ابلیس کا دھوکہ دینا یا پھندا پہنانا وہ اس طرح ہے کہ عوام کو ابلیس کا دھوکہ دینا یہ ہے کہ وہ 15 شعبان کو قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، ان پر چراغاں کرتے ہیں، ان بزرگوں کے قبروں کی مٹی کو گھر لا کر بطور تبرک رکھتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب تلبیس ابلیس میں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جو بڑی مشہور کتاب ہے اور جس سے یزید کو گالی دینے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اسی کتاب میں فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نصف شعبان کی فضیلت اور اس کے متعلق مخصوص نماز کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بدعت تقریباً 200 سال پرانی ہے جس کی شروعات جامع مسجد دمشق میں ہوئی، جامع مسجد دمشق میں ہوئی 707 ہجری کے بدعات کے ضمن میں یہ باتوں لکھتے ہیں۔ اسی طرح علامہ خیر الدین زرکلی اپنی کتاب الاعلام میں فرماتے ہیں کہ مجھے عبد الرحمن بن عبید اللہ مفتی جو حضرت موت نے ایک کتاب کے متعلق بتایا جس کا نام بضائع التابوت فی نطف من تاریخ حضرت موت، حضرت موت ایک علاقہ ہے وہاں کی تاریخ پر یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ اس کتاب کو آپ پڑھیے، تو امام زرکلی یہ جب اس کتاب کو پڑھے تو کہتے ہیں کہ اس میں نے دیکھا کہ ہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو جاہلیت والے لوگ تھے وہ اپنے آبا و اجداد کے قبروں کی زیارت ہر شعبان کے مہینے میں کرتے تھے، بعد والوں نے اس بدعت کو جاری رکھتے ہوئے اس کو 15 شعبان کے دن خصوص کر دیا۔ کیا کر دیا؟ 15 شعبان کے دن مخصوص کر دیا قبروں کی زیارت کے لیے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اسی طرح مختلف رات کی اس کی بدعات جو انجام دی جاتی ہے نیکی اور خیر اور بھلائی سمجھ کر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حافظ ابو خطاب ابن دہیہ کلبی فرماتے ہیں کہ اہل جرح و تعدیل کے نزدیک نصف شعبان کے متعلق تمام احادیث صحیح نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے بندو اپنی حفاظت کرو ایسی چیزوں سے، بے شک یہ مجوسیوں کے دین سے ہے، بے شک یہ مجوسیوں کے دین سے ہے۔ سب سے پہلے جس نے شب برات کی رات کے متعلق لوگوں کو بتایا اور اس رات کا نام لیلۃ الوقید رکھا، لیلۃ الوقید بھی اس کا ایک نام ہے جو تاریخی نام ہے، وہ برامکہ ہیں جن کی اصل آگ پرستش کرنے والے ہیں اور انہی کی کارستانی ہے، کیونکہ نصف شعبان کے متعلق ثواب اور دیگر امور جو انجام دیے جاتے ہیں اس میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے، بلکہ شریعت محمدیہ سے کھلواڑ کرنے والوں نے ایسا کر دیا۔ ان کی کتاب یہ بھی نیٹ پر گردش کر رہی ہے، فیس بک پر بھی ہے، اس کا نام ہے ما وضح واستبان فی فضائل شہر شعبان، صفحہ 46 اور 43 پر یہ بات انہوں نے لکھی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ عبد الرزاق صنعانی جو بڑی مشہور محدث ہیں اور ان کی کتاب مصنف عبد الرزاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابن ابی ملیکہ سے زیاد مکری یا منکری کے بارے میں بتایا گیا جو ایک قصہ گو تھا،
کہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس رات کا اجر لیلۃ القدر کے برابر ہے، تو ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ اگر یہ بات اس سے میں سن لوں اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو اسے بڑی بری طرح پیٹوں اور سزا دوں۔ یہ بات بھی مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 7928 میں موجود ہے، صحیح آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ محمد بن وضاح اپنی کتاب البدع میں فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائخ اور فقہا میں سے کسی کو بھی 15ویں شعبان کی رات کی طرف التفات کرتے ہوئے مڑتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی حدیث مقبول کی طرف التفات کرتے پایا کہ اسے بیان کر کے بتایا جا رہا ہو، اور نہ ہی اس رات کی دوسری راتوں پر فضیلت کے ہی وہ قائل تھے۔ حدیث مقبول جو کہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو حضرت معاذ بن جبل کے واسطے سے بیان کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 15 شعبان کے متعلق یہی ایک رات کی حدیث صحیح ہے۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ 15 شعبان کی رات اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور متساہن کے یا مساہن کے۔ مساہن وہ ہوئے جو حسد یا گناہ کبیرہ کے مرتکب کرنے والے ہیں، اور مشرک وہ ہوئے جو قبروں کی زیارت کرنے والے ہیں، جو قبروں پر چلہ لگانے والے ہیں، جو قبروں پر شرک اور یعنی قوالی رچانے والے ہیں 10 فروری کے نام سے، غازی ظفر خان کے نام سے یا فلانے کے نام سے، جو ہو ہی رہا ہے، تو یہ مشرک ہیں۔ تو ان دونوں کو چھوڑ کر اللہ بقیہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو بھی وہ نہیں مانتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت معاذ بن جبل کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ وہ معاذ بن جبل تک راوی نے بیان ہی نہیں کیا ہے، وہ مقبول تک ہی ہے۔ اب مقبول ایک عام آدمی کہے کہ فلانا رات کی یہ برکت ہے، تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ اس کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ کس نے اس کو بتایا؟ اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، کسی صحابی نے بتایا؟ کسی سے تو پایا نہیں، تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو حدیث مقبول وہ محدثین کے درمیان مشہور ہے، اس لیے شعبان کے 15ویں رات کی فضیلت میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تمام محدثین، یہ نہیں کہ ہم وہابی کہہ رہے ہیں، نہیں۔ آپ یہ بتائیے، علامہ ابن کثیر کو وہابی بھی پڑھتا ہے، سنی بھی پڑھتا ہے، بریلوی بھی پڑھتا ہے، دیوبندی بھی پڑھتا ہے۔ وہ علامہ ابن کثیر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بدعت ہے، یہ 707 ہجری میں ایجاد ہوا، اور اس طرح کی کوئی کتاب سارے۔ تو یہ کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر کیا تھے؟ سنی تھے، وہابی تھے، بریلوی تھے، کیا تھے؟ سمجھنے والی یہ بات۔ تو یہ ہمارے وہ اتھینٹک سنی علماء ہیں جن پر سب اعتماد کرتے ہیں، جن کا سب ریفرنس دیتے ہیں۔ ہم نے ان سب یہ سنی علماء کا بیان کر رہے ہیں، ابھی شیعہ علماء کا بھی آئے گا، آپ دیکھ لیجئے۔ اسی طرح سے آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ خلاصہ ہوا 15 شعبان کے متعلق ہمارے سنی جماعت کے علماء کرام کی۔ کیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جو کچھ بھی اس کے تعلق سے حدیث کے نام سے یا یہ وہ بیان کیا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ جھوٹی باتیں ہیں، نبی اکرم پر گڑھی گئی ہیں۔ یہ کچھ نئے نئے لوگ جو آگ پرست سے مسلمان ہوئے تھے، ان کا مزاج وہی تھا، ڈھول تالی آگ کی پرستش، وہ سدھرے نہیں، اور انہوں نے اس طرح کی بدعات کو اسلام میں داخل کر دیا۔ اس کی اصل یہی ہے، اور اس کی شروعات بیت المقدس کے علاقے سے ہوئی، یعنی فلسطین کے علاقے سے ہوئی، اور اس کے بعد علماء نے اس کی مخالفت کی۔ یہ ہو گیا۔ اب شب برات کے اندر ہم لوگ کیا کیا اعمال کرتے ہیں اس کے متعلق سے مختصر بات، کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات قرآن کا نزول ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر نہیں بلکہ شب برات میں نازل کیا۔ یہ طاہر القادری اور بھی جو قادری پادری بہت سارے علماء ہیں جو اس بات کو جہالت کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ قرآن شب برات میں نازل ہوا۔ اسی طرح سے اس رات کا قیام کرنا، دن میں روزہ رکھنا، اسی طرح اس رات کے مخصوص اذکار و وظائف کو پڑھنا، جیسا کہ ابھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر ٹرول چل رہا ہے کہ شعبان کی رات کے یہ مخصوص اعمال، شعبان کے رات کے یہ مخصوص دعائیں، شعبان کے رات کی یہ فلاں، یہ سب جو چل رہا ہے یہ سب کوئی بھی شریعت اور حدیث کی کتاب میں نہیں، یہ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں عمرہ کرنا،
15ਵੀं शाबान की मखसूस नमाज, सलात अल्फिया, सलात खैर, 12 रकात 14 रकात नफिल। इसीलिए ना मस्जिद में भीड़ था और ये जाहिल उलमा भी बयान कर रहे थे कि आप लोग आइए, इतने बजे पढ़िए, इतना रकत नमाज है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, इसी नमाज की कोई फजीलत नहीं। सबसे बड़ी बात है कि सहाबा कराम लैलतुल कदर की 3 रातों की नमाज पढ़े हैं। लैलतुल शब बारात की भी किसी रात की नमाज पढ़ा है सहाबा ने? कोई हदीस? इसमें जब इख्तलाफ करते हो, कहते हो 20 है कि 8 रकत तरावी है, तो कहते हो उमर ने कहा। तो ये भी तो बता दो कि शब बारात में जो नवाफिल है 14 और 12 रकत, उसके बारे में उमर ने क्या कहा? उमर जानते भी थे कि नहीं? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा भी कि नहीं? उस्मान गनी ने इसकी मुताबिक अमल किया भी कि नहीं? ले आओ दलील, सही हो तो। अगर तुम, कोई दलील नहीं है, हदीस की किसी किताब में मौजूद नहीं है, लेकिन शब कदर के मुतल्लिक मौजूद है। शब कदर के मुतल्लिक मौजूद है, जो रमज़ान की रात है 5 ताक रात, उसके मुतल्लिक मौजूद है। तो आइए, हलवा खोरी करना, आतिशबाजी करना, बर्तनों का बदलना और घरों की लिपा पोती, रूहों की हाजिरी का अकीदा रखना, कब्रस्तानों की ज़ियारत करना, कब्रों को सजाना, उसका चूना गज करना, लाइट और कुमकुमों से अपने घरों को सजाना, घर घर कुरानी पारों की तकसीम करना वगैरह, ये सब बिदात और खुराफात है। अब आइए उस बात के मुतल्लिक भी वजाहत कर दें अच्छे तरीके से, और वो ये है कि जो हम कहते हैं कि ये रात मगफिरत की रात है, ये रात नुज़ूल कुरान की रात है, ये रात फैसलों की रात है, ये रात रोज़ी तकसीम करने की रात है। ये सारी फजीलतें सहाबा कराम ने लैलतुल कदर को दिया है, लैलतुल बारात को नहीं। लैलतुल कदर को दिया है, शब बारात को नहीं दिया है। इस ताल्लुक़ से आइए अब इसके दलील में हमारे कुछ जाहिल किस्म के उलमा, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सुन्नियों में 2 तबके हैं। एक तो अहले इल्म है जो किताब और सुन्नत को फॉलो करते हैं, और एक जाहिल सुन्नी है। ये उनकी इबारत है किताब की, मेरे पास मौजूद है, आप देख लीजिएगा। इनमें कुछ जाहिल सुन्नी है जो आशूरा के रोज़ा रखने के बजाय उस दिन मातम करते हैं या फिर ज़ैब व ज़ीनत इख्तियार करते हैं। इसी तरह जाहिल मुसलमान, जाहिल सुन्नी क्या करते हैं? रजब का रोज़ा रखते हैं, शब मेराज मनाते हैं, शब बारात मनाते हैं, और इस तरह के दिगर लहवियात को अंजाम देते हैं। ये सब कौन है? जाहिल सुन्नी है, ये अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक। तो ये जाहिल सुन्नी के जाहिल उलमा इस बात को बयान करने के लिए दलील कहते हैं, दलील लाते हैं। क्या लाते हैं? कहते हैं कि अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह दुखान में कि बेशक हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में नाजिल किया। तो आइए, बरकत वाली रात, कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। कुरान किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम है। अल्लाह अपने कलाम की तफसीर खुद भी बयान करता है, नबी से बयान करवाता है। तो आप आइए, अल्लाह ने खुद अपने कलाम की तफसीर बयान की। जब कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, जिससे आप शब बारात मुराद ले रहे हैं, तो दूसरी जगह कहा इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये मुबारक रात कदर वाली रात है। कहा गया कि ये मुबारक और कदर वाली रात कब है? तो अल्लाह ने कहा शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, सूरह बकरा में। रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और उसके बाबरकत रात और कदर वाली रात में नाजिल हुआ, शब बारात में नहीं हुआ। हो गया। अब इस कुरान की तफसीर वो कर रहा है जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ, और वो कौन है? इस आयत की तफसीर वो शख्स कर रहा है, वो शख्सियत कर रही है जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ, और वो कौन है? कौन है? हमारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि सुहूफ़ इब्राहीम पहले रमज़ान की रात नाजिल हुई, तौरेत छठे रमज़ान की रात नाजिल हुई, इंजील 13 रमज़ान के शब नाजिल हुई, ज़बूर 18 रमज़ान के शब नाजिल हुई, और कुरान 24 रात गुजर जाने के बाद 25वीं शब को नाजिल हुई। ये हदीस मुस्नद अहमद में, तिबरानी कबीर में और सहीहुल जामे में मौजूद है, और अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही करार दिया है। हदीस नंबर है 1509, आप देख सकते हैं। इस हदीस के अंदर क्या है? अल्लाह के रसूल ने तफसीर कर दी कि अल्लाह ने जितने अंबिया की किताबों को नाजिल किया उसके लिए रमज़ान की रातों को चुना, शाबान की रातों को नहीं चुना। कब चुना? रमज़ान की रातों को चुना। और अल्लाह ने जब कुरान उतारा
تو اس کے لیے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا، شب برات کا انتخاب نہیں کیا۔ اب آئیے دوسری بات کہ اس کے بعد اس امت کا سب سے بڑا مفسر اس آیت کی تفسیر سورہ دخان کی آیت نمبر 3 کی تفسیر میں کہہ رہا ہے، اور امت کا سب سے بڑا مفسر کون ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ معلوم ہے؟ امت کا سب سے بڑا مفسر جب اس کی تفسیر صحیح سند کے ساتھ آ جائے تو بڑا سے بڑا عالم بھی چیخے پکارے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور وہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی تھی اور کہا تھا اللہ میرے اس بھائی کو کیا کر، قرآن کا علم دے، قرآن کی تفسیر دے۔ وہ کہتے ہیں اس مبارک رات سے، یعنی سورہ دخان کی آیت کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم نے تفسیر قرآن کے ضمن میں ذکر کیا ہے اور صحیح ہے، علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اب آئیے مفسرین کے طرف، یعنی یہ تو ہو گیا قرآن کی تفسیر خود اللہ نے کی، اللہ کے رسول نے کی، صحابی کے سب سے بڑے مفسر قرآن نے کی۔ اب ہمارے مفسرین جو متقن ہیں، معتبر ہیں، اور اہل سنت کے تمام علماء ان کی تفسیر کو اپنی دلیل بناتی ہے، ان میں سے 8 مفسرین کرام کے اقوال آپ کے پیش خدمت ہے، سنیے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد قدر والی رات ہے، اور جو لوگ اس سے مراد شب برات لیتے ہیں وہ اس آیت کی تفسیر کرنے میں تکلیف اٹھاتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، ناجائز کام کرتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر میں کہہ رہے ہیں، جاؤ ان ملوں سے پوچھو اور کتاب کھول کے دیکھو۔ دوسری تفسیر علامہ ابن جریر کی ہے، جن کو جامع الامت کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے سلف کے مطابق اپنی تفسیر کی، اور ان کی تفسیر کو بیک وقت شیعہ اور سنی دونوں ریفرنس بناتے ہیں۔ ان کی کتاب کا نام ہے جامع البیان فی تاویل عن آیت القرآن۔ یہ اپنی کتاب تفسیر تبری میں لکھتے ہیں کہ اس کے متعلق 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ ابن عباس کی تفسیر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، اور یہ اکرمہ کا قول ہے۔ مگر صحیح پہلا ہی قول ہے اور راجح پہلا ہی قول ہے کہ اس سے مراد، صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، شعبان کی 15ویں رات نہیں۔ علامہ قرطبی اپنی تفسیر احکام القرآن میں کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان میں آتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں اپنی تفسیر زاد المسیر، ان کو بھی لوگ ریفرنس بناتے ہیں، تمام علماء کہتے ہیں اس کے متعلق 2 قول ہے۔ پہلا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہی اکثریت کا قول ہے، اور دوسرا نصف شعبان کی رات۔ علامہ نصفی جو بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی تفسیر مدارک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس لیے کہ اللہ نے دوسرے آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس لیے یہ کوئی نہ کہے کہ نصف شعبان کی رات نزول قرآن کی رات ہے۔ کیا ہے؟ یہ بریلیوں کے بڑے مفسر جن پر وہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، عقائد نصفیہ پڑھاتے ہیں، ان کے مفسر علامہ نصفی اپنی تفسیر مدارک میں یہ بات لکھتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر ہے امام شوکانی، ان کی تفسیر فتح القدیر ہے، وہ کہتے ہیں حق اور درست بات یہی ہے کہ جس کے جانب جمہور گئے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے، لیلۃ نصف شعبان نہیں، یعنی 15ویں شعبان نہیں۔ علامہ راضی یہ بھی بہت بڑے مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر تو سب شیعہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اپنی تفسیر راضی فاتح الغیب میں کہتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کے متعلق لوگوں نے اختلاف کیا، لیلۃ المبارکہ کے متعلق جو سورہ دخان میں ہے، لوگوں نے اختلاف کیا کہ یہ کون سی رات ہے۔ پہلے گروہ کی دلیل ہے کہ اس سے مراد شب قدر ہے، اور دوسرے گروہ کی دلیل ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان کی رات ہے۔ مگر پہلے گروہ کی دلیل مضبوط ہے، صحیح ہے، اور دلائل کے اعتبار سے کتاب اور سنت سے ثابت ہے، جبکہ دوسرے گروہ جو 15 شعبان کے قائل ہیں ان کی دلیل کمزور ہے اور ان اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ ابو بکر ابن عربی علامہ ابو بکر ابن العربی، جن کی شخصیت اور کریکٹر کو تھوڑا بہت ارطغرل ڈرامے میں دکھایا گیا ابن عربی کے نام سے، ان کی ایک کتاب تفسیر کی ہے
तफसीर अहकामुल कुरान, उस तफसीर के अंदर वो लिखते हैं जमहूर उलमा का मसलक ये है कि इस रात से मुराद लैलतुल कदर की रात है, जबकि बाज़ उलमा का कहना है कि इससे मुराद निस्फ शाबान की रात है। तो ये बातिल है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी सच्ची किताब में ज़िक्र किया है कि शहर रमज़ान लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान, और फिर इसने माह रमज़ान की एक रात लैलतुल कदर को मुतय्यन फरमा दिया है, इसमें कुरान नाजिल किया गया। लिहाजा जो शख्स ये दावा करता है कि बाबरकत रात से मुराद कोई और रात है तो अल्लाह पर बहुत बड़ा बहतान बांधता है। इसी तरह 15वीं शाबान की रात की फजीलत में ये कि ये फ़ैसलों की रात है, इसके मुतल्लिक जितनी भी हदीसें आई हैं वो सब कमज़ोर हैं, उनके तरफ नहीं देखना चाहिए, उनको ठुकरा देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। ये कौन कहता है? अल्लामा अबू बकर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह। अब ये तो हुआ उलमाए अहले सुन्नत के मुफस्सिरीन की आरा। शिया उलमा के 3 मुस्तनद आलिमों की किताब से हम हवाला दे रहे हैं, और उसके स्क्रीनशॉट को भी हमने लिया है, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। मजमूल बयान है, ये है तफसीर किम्मी है, और ये तफसीर अस्साफ़ी है। ये 3 शिया उलमा की किताब है। इस शिया उलमा के सबसे बड़े मोतबर मुफस्सिर अल्लामा किम्मी सूरह दुखान की इस आयत की तफसीर में कह रहे हैं कि इससे मुराद लैलतुल कदर की रात है जो रमज़ान में आती है। अल्लामा तबरसी अपनी तफसीर मजमूल बयान फ़ी तफसीरिल कुरान में लिख रहे हैं कि इसके मुतल्लिक 2 बातें कही जाती हैं। पहली ये कि इससे मुराद लैलतुल कद्र की रात है, और दूसरी ये कि इससे मुराद निस्फ शाबान की रात है। मगर इसमें दुरुस्त बात यही है कि इससे मुराद लैलतुल कद्र की रात है, क्योंकि अल्लाह का कौल दलाल कर रहा है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र। तीसरे मुफस्सिर अल्लामा फैज़ अल कासानी, ये अपनी एक तफसीर लिखे हैं जिसका नाम है अस्साफ़ी फ़ी तफसीरुल कलामिल्लाहिल वाफ़ी। ये इन्होंने एक तफसीर लिखी, शिया आलिम है अल्लामा कासानी, फैज़ कासानी। इन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा है? अस्साफ़ी। अस्साफ़ी का मतलब हुआ कि इन्होंने इसमें वही रिवायतें जमा की है कुरान की तफसीर में जो अहले बैत से आई है, दिगर उलमा की आरा को नहीं लिया है। तो कहते हैं कि तमाम जमहूर शिया उलमा, तमाम जमहूर शिया उलमा और अल्लामा किम्मी और अहले बैत की तफसीर ये है कि ये लैलतुल मुबारका से मुराद लैलतुल कदर की रात है जो फैसलों वाली रात है, शब बारात नहीं है। ये क्या है? जो रमज़ान में आती है। ये हो गया शिया उलमा के बयान शुदा वो दलाइल और अहले सुन्नत के उलमा के बयान शुदा दलाइल, जिससे साबित हुआ कि शाबान के 15वीं रात की कोई हकीकत किताब और सुन्नत में और अहले सुन्नत के मोतबर उलमा के नज़दीक कुछ भी नहीं है। तो फिर ये कहाँ से आया? तो कहाँ से आया तो मुख्तसर में आपको बता दें, और इसकी तफसील के मुतल्लिक हमने एक अपना और भी वीडियो यूट्यूब पर डाला है, आप देख सकते हैं, और इसमें जान लीजिए। इसके मुतल्लिक सबसे पहले तो मैं दलील दूंगा कि शिया उलमा के इमाम गायब की पैदाइश का ये दिन है 15वीं शाबान। अब आप कहेंगे कैसे? तो देख लीजिए, अभी आप फेसबुक पेज पर जाएंगे तो फेसबुक पेज पर जाकर आप सर्च कीजिएगा अल्लामा अनवर अली नजफ़ी, जो दौरे जदीद का शिया आलिम दीन है, बहुत बड़ा आलिम दीन है पाकिस्तान का। फेसबुक पेज क्या है? अल्लामा अनवर अली नजफ़ी। आप इसके शॉर्ट में देखिएगा, वो कह रहा है 15 शाबान हमारे इमाम गायब की पैदाइश का दिन है। इस मुनासिबत से हम लोग खुशी मनाते हैं, इस मुनासिबत से हम लोग खुशी मनाते हैं और हुसैन बिन अली के कब्र की ज़ियारत करते हैं। ये हम लोगों को हुक्म दिया गया है। इस रात की इबादत करते हैं, इस रात के अस्कार और वज़ाइफ हैं, इस रात हम लोग दुआ में और ज़िक्र में गुजारते हैं और सुबह को रोज़ा रखते हैं। ये कौन कहता है? मौजूदा दौर का शिया आलिम, मरा नहीं है, अभी ज़िंदा है, फेसबुक पेज पर है, तस्वीर भी देख लीजिएगा। दूसरे वही अल्लामा किम्मी, जिनकी तफसीर से अभी मैंने बयान किया, उनकी एक किताब है जिसका नाम है फैज़ुल अल्लाम फ़ी अमल शुहूर व वक़ाइल अय्याम। इसके सफ़ा 240 पर लिखते हैं कि ये 15 शाबान की शब इमाम गायब की पैदाइश का दिन है, और इस दिन को लैलतुल रहमत, लैलतुल बरात और लैलतुल मुबारका कहा जाता है। ये किताब फ़ारसी में है, आप देख सकते हैं। इसी तरह मशहूर आलिम दीन अल्लामा कुलैनी अपनी किताब में कहता है कि इमाम मेहदी 15 शाबान 255 हिजरी को पैदा हुए, इसलिए शिया हजरात इस रात को अपने इमाम की पैदाइश की खुशी मनाते हैं। हो गया। अब आइए एक और किताब
جو ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کا نام ہے شیعوں کے 365 دن کے ایام۔ شیعوں کے 365 دن کے ایام، یہ میں نے نہیں لکھا ہے، شیعہ عالم نے لکھا ہے، اور یہ تقریباً وہی فیض العلام کا ترجمہ ہے، علامہ قمی کی کتاب کا۔ اس کے اندر دیکھیے لکھ رہا ہے 15 شعبان، 15 شعبان کے نیچے لکھ رہا ہے امام غائب آپ کی ولادت کو شب برات، آپ کی ولادت کی شب کو شب برات، شب مبارک اور شب رحمت کہا جاتا ہے۔ اس رات بہت سے جہنمیوں کو جہنم سے رہائی کا پروانہ ملتا ہے۔ کہا کیا ہوا، کیا معلوم چلا؟ آئیے اور ایک دکھا دیں۔ یہ شیعوں کا بہت بڑا مستند عالم ہے شیخ مفید، اس کی کتاب مشار الشیعہ، اس کے صفحہ 61 پر یہ لکھ رہا ہے، دیکھیے کیا لکھ رہا ہے، وہ لیلۃ النصف من ہو شہر شعبان، شعبان کا مہینہ، اس کے نصف 255 ہجری کو وہی امام غائب پیدا ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَحِقُّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ الْغُسْلِ، اس رات غسل کرنا، وَيَحْيَاؤُهَا بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ، اور اس رات کو نماز اور دعا کے ذریعے زندہ رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ اور اس رات زیارت کرنی چاہیے قبر حسین بن علی کا۔ جب زیارت کرو گے تو اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو ان زائرین کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے زائرو اٹھو، میری طرف دیکھو، میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے۔ یہ لکھ رہا ہے، ہو گیا؟ آئیے اور ایک دلیل دیکھ لیجئے، الارشاد، اسی کی کتاب ہے الارشاد، یہ کتاب ہے اسی کی، اس میں بھی یہ یہی بات لکھ رہا ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ وَقَانَ مَوْلِدُهُ علیہ السلام لیلۃ النصف من شعبان سنۃ 55 مئہ، میرے امام غائب کی پیدائش کا دن کیا ہے؟ 15ویں شعبان 255 ہجری، 15ویں شعبان 255 ہجری، جس کو ہم اہل سنت امام مہدی کہتے ہیں۔ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، اور اس دن حلوہ بنانا چاہیے، لوگوں کو کھلانا چاہیے، قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ کن قبروں کی؟ اہل بیت کی قبروں کی، جون تون نہیں، ہر خاص خس کی نہیں، اہل بیت کے قبروں کی زیارت۔ جب تم یہ کام کرو گے تو تمہارے پر کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکارے گا۔ اور یہ کتاب بھی دیکھتے جائیے، یہ کتاب مصر میں جب شیعہ حکومت تھی اس وقت کی مستند کتاب ہے۔ اس کو ریفرنس کے طور پر تمام علماء ہی نہیں، تمام مورخین بھی استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ مصر کے حالات جاننے کے اوپر یہ بہت بہترین کتاب ہے، 4 جلدوں میں یہ کتاب ہے۔ اس کے دوسرے جلد میں صفحہ 436 پر امام مقرضی لکھ رہے ہیں کہ شیعہ اور فاطمی خلفاء نے جن دنوں کو اپنے لیے عید اور تیوہار کا دن بنایا تھا، ان میں سے تھا وہ لیلۃ اول شعبان و نصفہ، یعنی شعبان کی پہلی رات بھی وہ مناتے تھے، اور اس کے 15ویں رات کا بھی جشن مناتے تھے۔ کیوں مناتے تھے؟ اپنے امام غائب کی پیدائش کی خوشی میں۔ تو معلوم چلا سنیوں کہ 15 شعبان کیا ہے؟ ہمارے شیعہ، اگر ہم شیعہ ہیں تو امام پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، اور اگر ہم سنی ہیں تو کچھ نہیں، ہم بکواس کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر کوئی 15 شعبان مناتا ہے، حلوہ کھاتا ہے تو کھائے۔ دوسری بات کہ قبرستان کی زیارت کیا شعبان کے 15ویں شب کو ہی ہے اسلام میں؟ اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، منع ہے پھر اس دن۔ تیسری بات کہ کیا قبرستان کو سجانا اور صاف کرنا شریعت نے حکم دیا ہے؟ دیا ہے، تو کیوں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں؟ تو آپ وہ کام کیجئے نا جو آپ کو شریعت نے کہا ہے۔ آپ اگر کسی کے آنگن میں گندگی دیکھتے ہیں اور جا کر اپنے من سے جھاڑ دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو، ہم نے تمہارے آنگن کو صاف کیا ہے، جوتے لگائے گا کہ نہیں لگائے گا؟ کیوں لگائے گا؟ آپ نے تو اچھا کام کیا ہے، اس لیے کہ اس نے کہا نہیں۔ لیکن اگر وہی وہ کہے کہ آپ آؤ میرا آنگن صاف کر دو، اور کہے کہ میں پیسہ نہیں دوں گا، تب آپ جوتے لگائیں گے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے یہاں جوتے لگانے کے برابر ہے۔ جب اللہ کے یہاں جائیں گے تو اللہ کہے گا یہ تو بدعت ہے، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا، میں نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ ایک حدیث بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، بڑی عبرت والی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی
تو پھر آ گئی اپنی زندگی تبدیل کر لیں گے، اور نہیں سمجھ میں آئی تو پڑے رہیے حلوے ماڈے میں، ہم کو کوئی اس سے سروکار نہیں۔ ہم نے جو دلائل تھے مفصل بیان کر دیے۔ اہل سنت کے یہاں اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، جو ہے اہل شیعوں کے یہاں ہے، اور اہل شیعہ اس کو اپنے امام غائب کی پیدائش میں مناتے ہیں۔ یہی خلاصہ ہے ان باتوں کا، اور اس حدیث کو سن لیجئے۔ حدیث سنن بہقی کی ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، اے فرشتوں، یہ رجسٹر، ان رجسٹروں کو لو، ان رجسٹر والوں کو جنت میں داخل کر دو، اور ان رجسٹروں کو لو، ان رجسٹر والوں کو جہنم میں داخل کر دو۔ فرشتے حیرانگی سے پوچھیں گے کہ اللہ، ان دونوں رجسٹروں میں سوائے خیر اور اچھائی کے کام کے تو کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کہے گا کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ رجسٹر ان لوگوں کے عمل کا ہے جن کو میں نے جتنا کہا تھا کیا، اور یہ ان لوگوں کا ہے جن کو میں نے جو نہیں کیا تھا وہ بھی انہوں نے خیر سمجھ کر کیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ جن کو جتنا کہا گیا اتنا کیا، لیکن اسی میں ایک شخص نے وہ کام بھی کیا جو کرنا تھا لیکن اس میں ایکسٹرا پڑھا کے کیا۔ اب قرآن پڑھنے میں کیا برائی ہے کہ نہیں؟ لیکن قرآن کا کہاں کہا گیا چوکی کے نیچے گھس کے پڑھنے کے لیے؟ کہاں پڑھیے گا؟ قرآن پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن چوکی کے نیچے گھس کے پڑھیے گا کہ چوکی کے اوپر بیٹھ کے پڑھیے گا؟ کہاں پڑھیے گا؟ تب اسی طرح پڑھیے۔ اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی، پوچھتے ہیں قرآن پڑھنے میں کیا برائی ہے، حلوہ کھانے میں کیا برائی ہے؟ تو حلوہ کھانے میں کیا برائی ہے تو جائیے گو موتر کا بھی حلوہ کھا لیجیے، حلوے نہ ہے۔ اب وہاں کہیں بتا رہے ہیں کہ اس میں گو موتر ملا ہوا ہے؟ حلوہ کھانے میں کیا برائی ہے نا، تو کھائیے گو موتر والا حلوہ۔ ارے بابا رام دیو کا نہیں لیں گے کہیں تو اس میں گو موتر چھڑک رہا ہے۔ ارے تو چھڑکنے سے کہا، تو میڈیکلی میں گو موتر کی افادیت ہے، میڈیکل طور پر تو گو موتر استعمال کرنے کی اجازت ہے، تب آپ نہیں کھا رہے ہیں۔ کتنے بڑے مسلمان ہیں آئیاں! تو یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کے لیے قیامت، یعنی اللہ کہہ رہا ہے قرآن سورہ فرقان میں کہ قیامت کے دن 3 طرح کے عمل ہوں گے۔ 2 عمل تو ایسے ہوں گے جن کے لیے میزان قائم ہوگا، اور ایک عمل وہ ہوگا جس کے لیے فَلَا نُقِيمَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قرآن کی آیت ہے، اس کے لیے ہم وزن کرنے کا میزان قائم نہیں کریں گے۔ اب اس کی بھی تفسیر اللہ کے رسول کر رہے ہیں، بدعت ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے اور شرک ہے۔ کیا ہے کہ اچھائیوں کو تولا جائے گا، برائیوں کو تولا جائے گا، مگر وہ اعمال جو آپ نے اپنے من سے کیا، علماء نے کہا تو کر دیا، کتاب اور سنت کو آپ نے نہیں دیکھا، تو اس صورت میں اس کے لیے اللہ کوئی عمل ہی نہیں دے گا۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم اس کو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا کر پھینک دیں گے۔ تو شعبان میں آپ بالکل روزہ رکھیے، منع نہیں، مگر 15 شعبان کی خصوصیت کے ساتھ جن لوگوں نے روزہ توڑا، اگر انہیں سمجھ میں آ گئی تو انہیں توبہ کرنا چاہیے اپنے روزے کو توڑ کر، اور سنت کو پانا چاہیے، اور اگر نہیں سمجھ میں آئے تو رکھے۔ یہ اس روزے کا انہیں گناہ ملے گا، یہ انہیں سوچے کہ اس پر ہمیں نیکی ملے گی، اس کا روزہ ان کو گناہ دے گا، ثواب نہیں دے گا، اس لیے کہ شریعت میں آپ کو نہیں کہا گیا ہے، اور آپ جس مقصد سے رکھ رہے ہیں شریعت میں وہ مقصد بھی بیان نہیں ہے۔ تو خلاصہ ہو گیا، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس 15 شعبان کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو معاشرے سے بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی جہال علماء اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں انہیں کہا جائے کہ وہ پھر مدرسے میں جائیں اور صحیح سے کتاب اور سنت کا علم حاصل کر کے آئیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔